لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معارف الحدیث کتاب الرقاق حدیث نمبر 16. عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال له انك لست بخير من احمر ولا اسود الا ان تفضله بتقوى. رواہ احمد. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو اپنی ذات سے نہ کسی گورے کے مقابلے میں بڑائی حاصل ہے نہ کسی کالے کے مقابلے میں، البتہ تقوی یعنی خوف خدا کی وجہ سے تم کسی کے مقابلے میں بڑے ہو سکتے ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اللہ کے ہاں کون عزت والا ہے، کون عزت حاصل کرنے والا ہے؟ جو تقوی میں بڑا ہوا ہے. نہ رتبے میں، نہ رنگ میں، نہ نسل میں، نہ ملک میں، کسی بھی لحاظ سے اللہ کے ہاں وہ برتری حاصل نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کے پاس تقوی ہو. وہ تقوی سے مراد کیا؟ پرہیزگاری اختیار کرتا ہو، بچتا ہو گناہوں سے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ متقین میں شامل فرما لے اور ہمارے اندر وہ خصوصیات پیدا فرما دے جو متقی لوگوں میں ہوا کرتی ہیں، جس کا قرآن پاک میں ہم تذکرہ کر بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں اور اسے ہم سیکھ بھی رہے ہیں. یہ الحمدللہ سورہ بقرہ ہماری شروع ہو چکی ہے اور سورۃ البقرہ کا سلسلہ 19 آیات تک پہنچ گیا ہے. منافقین کے بارے میں جو آیات ہیں ان میں سے ایک آیت رہ گئی ہے. اس کے بعد فوراً جو سلسلہ ہے وہ عامت الناس کی طرف مڑ جاتا ہے یہاں سے، کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ فرمایا، پھر کافروں کا، ان کی ڈیفینیشن آئی، پھر منافقین کی آئی. اب سب کے ساتھ اللہ خطاب فرمائیں گے. یعنی پہلے اللہ نے کیٹیگرائز کر دیا کہ یہ 3 ہی کیٹیگریز ہیں، پھر خطاب سب سے ہوگا. یہ پورا رکوع اسی خطاب کا حصہ ہے کہ اسی خطاب کے اندر تمام، یعنی اس میں چاہے کافر ہے، چاہے منافق ہے، چاہے مسلمان ہے، کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. جی الحمدللہ یہ آیات ہیں تقریباً 9 یا 10 آیات ہیں. ہم انہیں مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم بھی ہمارے پاس کافی ہے. بسم اللہ کرتے ہیں جی. یکاد البرق بتائیے گا.
آیت نمبر 20. ہاں جی، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ. پہلے ہم نے ایک پڑھا تھا کادا یکیدو، وہ ہوتا ہے چال چلنا، مکر کرنا. یہ ایک ڈفرنٹ ورڈ ہے، یہ سمجھ لیں کانا کی فیملی میں سے ہے. جیسے کانا یکونو ہے ویسے ہی یہ بھی انہی میں سے ہے، اور یہ اپنا ایک اسم رکھتا ہے اور اپنی ایک خبر رکھتا ہے. یوں سمجھ لیں ابھی ہم کہہ لیں کہ اس کا ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک اس کا مفعول ہوتا ہے، لیکن ایکچولی وہ اس کے اسم اور خبر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے یا قریب تھا. اگر جملہ مثبت ہے تو قریب ہے، اگر جملہ منفی ہو تو قریب تھا. یکاد البرق، یہ حالت رفع میں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کا فاعل کہہ لیں یا ناؤن کہہ لیں، یہ اس کا اسم ہے. یکاد البرق، قریب ہے. اب برق کیا ہوتا ہے؟ بجلی. قریب ہے کہ بجلی. اب دیکھیں معنی کمپلیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کانا کی طرح ہے، کانا وہ ہے تھا اور یکون وہ ہوگا. اب میں یوں کہوں کان البرق، بجلی تھی. اب مجھے اگلی بات چاہیے کہ بجلی کیا تھی. یہ بھی سیم وہی افعال ہیں جو اگلی بات چاہتے ہیں. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کیا کرے؟ خا تا فا مادہ، سین سے خاطفہ یختفو، اس کا مطلب ہوتا ہے اچک لینا. کیا ہوتا ہے جی؟ اچک لینا. قریب ہے کہ بجلی اچک لے، اچک لیتی. مضارع واحد، مضارع واحد مذکر. اب یہ دیکھیں واحد مذکر آ رہا ہے نا، اور کیوں ہے؟ برق، برقن ایک مذکر ورڈ ہے اور یہ اسی لیے واحد کا صیغہ آ رہا ہے. قریب ہے کہ بجلی اچک لیتی. اب کیا اچک لیتی؟ ابصارہم مرکب اضافی، یہ منصوب ہے اور یہ منصوب مفعول ہونے کی نشانی ہے. مفعول کس کا ہے؟ یخطفو کا. یکاد البرق یخطف ابصارہم. اب یہ ہوا کہ یہ اس کا اسم اور یہ پورا جملہ اس کی یکادو کی کیا بن گیا؟ خبر بن گیا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی جو بصارت ہے، ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کو کیا کر لیتی؟ اچک لیتی. اگر ہم اسے اسم اور خبر نہیں کہیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ اس کا فاعل اور یہ پورا جملہ مفعول ہے. اس کا پورا جملہ اس کا مفعول ہے کہ بجلی کے کرنے کا کام کیا ہوتا. کلما، یہ کلما ایک ایسا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جب بھی. کیا جی؟ جب بھی. کلما، جب بھی. اضاء یضیء، روشن کرنا. اب اضاء واحد مذکر باب افعال، چونکہ اب دیکھیں کچھ چیزیں ریپیٹیشن میں آ رہی ہیں. اضاء یضیء ریپیٹ ہو چکا ہے، باب افعال ہے. اضاء اس نے روشن کیا. اب کلما جب آ گیا جب بھی، تو اب اس کا ترجمہ ہم ماضی میں نہیں کیا مستقبل میں یا حال میں کر سکتے ہیں. اضاء واحد مذکر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب روشن کرنا. اب کون روشن کرتی ہے؟ ہاں جی، برق. یہ وہی برق کی طرف. جب بھی بجلی روشن کرتی ہے، کیا؟ لہم متعلق فعل اضاء کے. جب بھی بجلی ان کے لیے روشن کرتی ہے یا روشن ہوتی ہے، جو ہی ابھی اس کمرے میں اندھیرا ہو جائے تو ہم کیا ہوں گے؟ اور اندھیرا بھی وہ ہو کہ بالکل باہر بھی گھپ ہو جائے تو کیا ہے؟ ہم اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گے. ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کو ٹکرے ماریں. اور اگر جو ہی روشنی آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی کام شروع کر دیں گے. مشا یمشی، چلنا. میم شین یا مادہ، مشا یمشی، ٹو واک. وہ نہیں عربی کہتا ہے امشی، وہ اسی سے ہے. تمشی کا امر بنتا ہے تا گرائیں، یا بھی گر گئی. اب میم نہیں پرونس ہو رہا تو الف آپ کو لانا پڑتا ہے حمزۃ الوصل، تو کیا بن جاتا ہے؟ امشی، چلو. تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، جمع کا واحد مذکر. مشو وہ چلے. اب لیکن کلما آ رہا ہے، کلما اضاء لہم مشو فیہ. اب فیہ متعلق فعل ہے اس مشو کے، لیکن یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ یہ واپس ہاں جی اسی بجلی کی طرف. کلما اضاء لہم مشو فیہ، جو ہی روشنی ان کے لیے روشن ہوتی ہے یا روشنی کر دیتی ہے تو وہ کیا؟ چلنے لگتے ہیں. یہ ایک مثال ہے، یاد رہے یہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے. دو مثالیں تھیں، وہاں اور مثال تھی، یہاں ڈیفرنٹ مثال ہے. وہاں ان کے لیے مثال تھی جو پکے منافق ہیں، یہ ان کے لیے کہ کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. مشو فیہ. واذا اظلم، اذا پھر زمانے کے لیے آ گیا.
اذا پھر زمانے کے لیے آ گیا ظرف زمان کے طور پہ، اذا جب، ازلم وہی برق، جب وہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا کر دینا، ازلم یظلم اندھیرا کر دینا، وَإِذَا أَظْلَمَ باب فعال سے، اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے کس پر؟ علیہم انہی پر، وہ کیا کرتے ہیں؟ قام یقوم کھڑے ہو جانا، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب لو ایک شرط کے طور پہ آتا ہے، اگر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، شاء یشاء چاہنا، شین یا حمزہ مادہ، شاء یشاء چاہنا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا، اب اس لو شرط کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں حال میں، اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اب یہ ہم پہلے پڑھا ہم نے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اب یہ ہے ذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ با کی وجہ سے متعلق فعل ہو گیا، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت لے لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ مبتدا، قدیر خبر، علی کل شیء کل شیء مرکب اضافی کے طور پہ، علی حرف جر اس نے مجرور کر دیا، اس کو متعلق خبر ہو گیا، اور ان حرف تاکید آیا، اللہ کو اللہ اسم الجلالہ کو منصوب کر دیا، تو کیا ہوا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ لام تاکید کے لیے ہے، یقینی طور پہ اللہ کیا ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیت، ہاں جی یہ کس طرح میننگ بن رہے ہیں؟ دیکھیں ذہب اللہ، اگر یوں کہیں اس کا کیا مطلب؟ ذہب زید، زید چلا گیا، لیکن جب با پریپوزیشن آ جاتا ہے ساتھ تو وہ لے جانے کے میننگ میں آ جاتا ہے، لے جانے کے میننگ میں۔ اس کی اگر گرامیٹیکل آنسر یہ ہے کہ ذہب ایک لازم فعل ہے، ذہبتو میں گیا، اگر میں کہوں ذہبتو بالولدی، یہ ذہبتو بخالد، اب اس کا ہوگا میں خالد کو لے کر گیا، اب یہ متعدی نہیں رہا، لازم نہیں رہا، اب متعدی بن گیا کہ ایفیکٹ کسی دوسرے کے اوپر بھی آیا ہے۔ تو یہاں یہ ہوا ہے کہ اس فعل کا لازم سے متعدی بن جانا با کی وجہ سے کہ ایفیکٹ دوسری چیزوں پہ بھی آ رہا ہے، لے کر جانا۔ اسی طرح سیم فعل دوسرا بھی ہے، حمزہ تا یا مادہ، اتا یا اتی، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹو کم، جاء یجیء، اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ یہ بھی جب با کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا لے کر آنا، صحیح ہے؟ سیم، یہ سیم کیٹیگری میں ہے، ذہب، اتا اور جاء، با کے ساتھ آئیں گے با پریپوزیشن سے تو مطلب ہوگا لے کر آنا۔ اب اس کی تھوڑی گرامر کے اوپر ہم غور کریں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد افعال مقاربہ کہتے ہیں اسے، یہ اس کا میں نے آپ کو بتایا فاعل کہہ لیں یا اس کا اسم کہہ لیں، یخطف ابصارہم، اب یہاں پہ یہ فعل ہے، یہ اس کا مفعول ہے، لیکن یہ پورا مل کے اس کے لیے کچھ بن رہا ہے، یہ اس کے لیے یا مفعول بن رہا ہے یا پھر خبر بنے گا اس کی۔ آگے ہے کلما، جب بھی، اضاء لہم، اضاء یہ آپ کا فعل ماضی واحد مذکر، لہم متعلق فعل، مشوا فیہ، اب یہ کیا ہے؟ اضاء کا مفعول ہے۔ یہ پورا جملہ دیکھیں یہاں پہ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ حالت نصب میں تو نہیں ہے، یہاں کہتے ہیں یہ اس کنڈیشن میں محلن نصب ہے، محلن نصب کہلائے گا، یعنی اس کی حالت نصب میں نظر نہیں آئے گی چونکہ پوزیشن وہ اختیار کر رہا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پورا جملہ یہاں پہ مفعول ہوگا۔ اگلا ہم نے کر لیا وَإِذَا أَظْلَمَ، جب، أَظْلَمَ فعل ماضی، اس کا جو ہے متعلق یہ ہے علیہم، قاموا پھر اسی طرح وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، یہ ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لو شرط شاء اللہ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اگلی آیت سے ڈیفرنٹ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے، اس کا تشریح مختصر سی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو باتیں دین کی سمجھ آتی ہیں یا اس میں دین کی کچھ پازیٹیو چیزیں ان کو نظر آتی ہیں تو وہ دین کے طرف کلوز ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو ادھر کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو وہ ادھر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دل میں ان کے شک ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے۔ یہاں اس کی تشریح یوں بھی لکھی گئی تھی کہ اگر تو ان کو فائدہ نظر آئے دین میں تو اس وقت وقتی طور پہ دین پہ آ جاتے ہیں، اور اگر ادھر اب فائدہ نظر آ رہا ہے دوسری پارٹی کی طرف تو وہ اپنی پارٹی چینج کر کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ اگر ان کو روشنی نظر آتی ہے تو چلنے لگتے ہیں،
جو ہی ان کو اندھیرا نظر آتا ہے تو رک جاتے ہیں, رک کے اپنی پارٹی چینج کر لیتے ہیں. ہاں جی, یا کیا ہے؟ حرف ندا. پھر آگے کیا ہے؟ ایوہا. یہ ایوہا کیوں آیا ہے؟ ہاں جی, معرب باللام ہونے کی وجہ سے. اب یہ ہے ندا, حرف ندا یا, اور الناسو ہے منادا. منادا وہ ہوتا ہے جسے پکارا جائے. ایوہا اس لیے آیا کہ یہ وہ معرب باللام ہے. تو یا ایوہ الناسو, اب یہاں سے کیا ہے؟ ایوہ الناس میں مسلمان, کافر, منافق جو ہیں سب کو پکارا جا رہا ہے, اے انسانوں. اب یہاں پہ علماء نے ڈفرنٹ ایکسپلینیشن لکھی ہیں کہ بیسیکلی جس آیت میں یا ایوہ الناسو ہوگا وہ آیت مکی ہوگی, اور جس میں ہوگا یا ایوہ الذین آمنوا وہ آیت مدنی ہوگی, کیونکہ مکہ کے یعنی مکی زندگی میں جو آیات اتری ہیں یا وہ کیا ہیں؟ ایوہ الناسو کے خطاب سے سب کو ہے. لیکن جب مدنی زندگی میں آیات آئی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کے نام سے, کیونکہ اس وقت تک میسج کلیئر ہو گیا تھا. اب جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے, اور جنہوں نے نہیں لانا تھا وہ نہیں لا سکے. یا ایوہ الناسو منادا ہے, پکارا جا رہا ہے. پھر کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ عین با دال مادہ باب نون سے کیا بنا جی؟ عبدہ یعبدو. اب یعبدو سے بن گیا تعبدون. تعبدون سے امر بنائیں. ہاں جی, اب نہیں پڑھا جا رہا. الف, الف پہ حرکت کون سی آئے گی؟ جو عین کلمہ پی ہوگی وہ کیا ہے؟ پیش. اعبدو, تم سب عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدو اس لیے جمع کا ہے کہ پیچھے خطاب سب سے ہے. انتم اس کا فاعل ہے, اعبدو فعل امر, انتم فاعل ہے, اعبدو تم سب عبادت کرو. کس کی کرو جی؟ ربکم, یہ حالت نصب میں ہے منصوب. ربکم مرکب اضافی, ربکم مفعول کس کا؟ اعبدو کا مفعول. اعبدو ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. اب اس رب کی صفت شروع ہونے والی ہے. اب وہ رب کیسا ہے اس کے لیے صلہ لایا گیا. یہ ہے حرف, اس میں کیا جی؟ موصول. تو جب موصول ہوتا ہے کنیکشن کے لیے تو اگلا پھر صلہ ہوتا ہے. اب یہ پورا جملہ صفت بنے گا. صلہ کہاں تک ہے؟ خلقکم, خالام قاف مادہ, خلق یخلق پیدا کرنا. خلق کا فعل ماضی واحد مذکر, کون ہے؟ غائب اس کا فاعل ہے, وہ کون ہے؟ ہوا. لیکن وہ کون ہے؟ ربہ. خلقکم, کم مفعول ہے, کم کیا ہے؟ مفعول. الذی خلقکم, جس نے تم سب کو پیدا کیا. والذین من قبلکم, یہ پورا صلہ بن رہا ہے جی. کیا ہے جی؟ پورا یہ پورا جملہ صلہ بنا, اور صلہ بن کے یہ صفت بن گیا کس کی؟ ربو کی. یہ پورا جملہ ایک صفت بن رہا ہے کہ وہ رب کیسا ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. والذین, اور ان لوگوں کو, من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. من کی وجہ سے قبلی جر چلا گیا. لعلکم تتقون. ہاں جی, کیا ہے مطلب اس کا لعل؟ تھا کیا؟ انتم تتقون. دیکھیں, اتقا یتقی, تقوی اختیار کرنا. تتقون, تم مضارع, فعل مضارع جمع حاضر. انتم, اس کا فاعل انتم باہر نکالنے, جملہ اسمیہ بن گیا. اور اس انتم کو پھر کیا کرنا ہے؟ حروف جنہیں کہتے ہیں, اس کی یہ پارٹیسپیشن ہے, وہ کیا ہے؟ لعل. لعل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ, یا شاید, یا امید ہے کہ. دیکھیں, تاکہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے ہوگا. عام ترجمے میں آئے گا شاید یا امید ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جب بات کرے گا تو پھر امید یا شاید نہیں ہوگی, پھر بات کنفرم ہوگی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو کیا ہوگے؟ پرہیزگار بن جاؤ گے. اور اللہ کی طرف سے یہ بات کنفرم ہے کہ تم بن جاؤ گے اگر تم یہ کرو گے تو. اسی لیے اللہ کی جب ترجمہ اللہ کے ساتھ کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تاکہ. اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ, لعلکم, تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار. اب انتم کس لیے چینج ہوا؟ لعل نے اس کو نصب کر دیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, پرہیزگار بن جاؤ. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی, الذی سے جب جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ پیچھے کنیکٹڈ ہے. الذی جعل, اب یہ صفت اگلی مزید صفات آ رہی ہیں.
اب پہلے تھا الذی خلقکم، اب ہے الذی، پھر اس میں موصول آ گیا تو اس کا مطلب آگے صلہ ہے. جعل، جیم عین لام مادہ جعل. جی نسیم بھائی ہم سے بھی شیئر کر لیں، ہم بھی مسکرا لیں. جعل یجعل، بنانا، جعل یجعل، بنانا. اب یہاں پہ جعل کے بارے میں نے کچھ لکھا تھا، شاید جعل کے 4 ڈفرنٹ میننگ ہو سکتے ہیں. سارا، عربی کا ورڈ ہے سارا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہو جانا. دوسرا مطلب اس کا ہوتا ہے ایجاد کرنا. تیسرا مطلب ہو سکتا ہے ایک شے کو دوسری شے سے پیدا کر دینا. چوتھا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دینا. تو یہ اس کے ڈفرنٹ یوزز ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں جعل یجعل ڈفرنٹ میننگ میں یوز ہوا ہے. الذی جعل، وہ ہے جعل جس نے بنایا، واحد مذکر ماضی کا صیغہ، لکم متعلق فعل، لکم متعلق فعل، جس نے بنایا تم سب کے لیے کیا. الارض مفعول منصوب ہے، فراشن، فراشن نکرہ آ رہا ہے، ایک بچھونا. فراشن کا مطلب ہے کیا جی؟ ایک بچھونا بنایا. والسماء، واو عطف ہے اسی مفعول کے اوپر کہ اور کیا بنایا؟ آسمان، یہ بھی منصوب ہے سماء. بناء، کیا بنایا جی؟ ایک چھت بنایا، ایک چھت بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات کا تذکرہ کیا ہے. آگے وَأَنزَلَ، اب اس کا عطف کس کے اوپر ہے؟ وہی جعل کے اوپر، کہ اور ساتھ کیا کیا. ابھی یہ تمام صفات بیان ہو رہی ہیں. انزل فعل ماضی واحد مذکر، انزل اور اس نے اتارا، باب افعال انزل ینزل اتارنا. من السماء متعلق فعل کس کے؟ انزل کے. من السماء آسمان سے کیا اتارا؟ ماء، یہ مفعول حالت نصب میں آسمان سے پانی اتارا، نازل کیا. فاخرج، کس لیے؟ اخرج یخرج نکالنا. فاخرج به، یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ وہ ہاں ہوتا ہے، یہ ماں کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں اگر ارد ہوتا تو ہا ہوتا، ہی نہیں ہوتا. بھی، فاخرج بھی، وہ نکالے اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے. من الثمرات، کیا نکالے؟ ثمرۃ سے جمع ثمرات، پھل نکالے. کس طرح کے پھل؟ رزقاً، حالت نصب آ رہا ہے کہ پھل نکالے رزق کے طور پر، لکم، تم سب کے لیے. جی اللہ نے اپنی ساری انعامات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے اپنی صفت ہمیں خود بیان کی ہے، حالانکہ سوچنے کی باتیں ہی ہمارے لیے ہیں، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس یہاں پہ آ کے ہمیں فائنل کیا ہے کہ یہ باتیں ہمیں خود پتہ ہیں. اللہ بتا رہے ہیں وہ الگ ہے، بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہ باتیں ہمیں پتہ ہیں. اس سے پچھلی بات، اب یہ سب باتیں کر کے اللہ نے پہلے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. پھر اللہ نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا. صفات کا تذکرہ کر کے صفات میں کیا بنایا؟ تم سب کے لیے کیا کیا؟ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. دیکھو بار بار لکم لکم لکم، تمہارے لیے بنایا ہے جس طرح. تو پھر اینڈ پہ کیا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. لا نفی، فا استئنافیہ، جملہ نیا شروع ہو رہا ہے. استئناف ہوتا ہے نیکسٹ بات شروع ہو جانا. لا حرف نفی، نفی بھی کون سا؟ نہیں والا. جعل یجعل، تجعلون سے لا یا نون ڈراپ ہو گیا، تجعلو. تم مت بناؤ، تم مت بناؤ، کیا نہ بناؤ؟ للہ، اللہ کے لیے، اندادن، یہ ندن کی جمع ہے. ندن کی جمع ہے اندادن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ. کیا جی؟ ہم پلہ. اللہ کے برابر چیزوں کو مت لے کے آؤ. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے تذکرہ کیا، ما شاء اللہ و ما شئت. کیا مطلب ہے جی؟ ما شاء اللہ و ما شئت، نہیں جو اللہ چاہے، و ما شئت، اور جو آپ چاہیں، جو آپ چاہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لیں اور سمجھ لیں کہ یہی قاعدہ ہے توحید کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے خلاف بات نہیں، انبیاء کبھی نہیں بات برداشت کرتے تھے. آپ نے کیا جواب دیا؟ اجعلتنی للہ ندن، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہیں کی، اور آپ نے کیا فرمایا؟ تم یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ. وحدہ کا مطلب ہوتا ہے یکتا. ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے. اللہ کے نبی نے نہیں برداشت کیا
کہ ندن مجھے ہم پلہ کر دیا، اور یہاں تو مانگنے لگ جاتے ہیں سیدھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں شرک کی ذرا سے ذرا چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی بچا لینا، ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمانا، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم ہم مانگتے صرف اللہ سے یہ کہ راستہ سیدھا اللہ نے دکھانا ہے، باقی آج کل چکر وکر بہت ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اندادن مفعول ہے، تجعلو فعل نہیں ہے، لائے حکم کا نفی آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے نہیں نفی، یہ ہے نہیں، لائے نہیں، منع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ آگے تجعلو فعل بتا رہا ہے۔ للہ متعلق، اندادن مفعول۔ اب یہ حال ہے، کیا حال ہے؟ واو حالیہ ہے یہ، انتم تعلمون، اس حال میں کہ انتم تم سب تعلمون جانتے ہو، یا انتم مبتدا بن گیا، تعلمون اس کی خبر، فعل مضارع جمع حاضر تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ کیا ہے یہ بات؟ اور یہ سب باتیں تم جانتے ہو، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں بار بار آیا کہ جب کفار سے سوال کیا جاتا تھا کہ یہ سب کس نے پیدا کیا، کیا کہتے تھے؟ اللہ نے۔ آج بھی کہہ لے، ہندوؤں سے پوچھیں آپ کو جواب دیں گے اللہ نے، رب نے پیدا کیا۔ پھر وہ آگے چل پڑتے ہیں۔ یہی کام قریش کرتے تھے کفار، کہ کہتے تو یہی تھے اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن پھر ان کی تقسیم آگے چلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں کہا کہ یہ سب باتیں تم جانتے ہو جو میں بتا رہا ہوں تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس کا استحضار ہمارے دل میں بٹھا دے کہ ہم بھی تیری ان انعامات، ان اکرام، اس تمام انتظامات پہ کیا ہے غور کریں، اور پھر کیا ہے سر ہمارے سجدے میں شکر کے طور پر جھک جائیں کہ اللہ نے اتنا اکرام کیا۔ اچھا یہ بات یہاں نہیں رکی ہے، قربان جائیں ترتیب سورہ پہ، مومنوں کا تذکرہ، کافروں کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ، تمام انسانوں کو عبادت کا حکم، پھر انسان کے پیدا ہونے کی وجہ بتائی گئی۔ اس سے اگلی جو 10 آیات ہیں اس میں انسان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا اس کا تذکرہ ہے، یعنی ایک ترتیب ہے بڑی خوبصورت۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ کیا آیت ہے جی آگے؟ نزلنا علی عبدنا، یہاں تک پہلے۔ اب آپ یہ حل کروائیں مجھے، آپ لوگ کروائیں۔ واو حرف نہیں استئنافیہ، عطف اور استئناف میں یہ ہوتا ہے، استئناف سے مراد نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے۔ ان حرف شرط ہے، اگر کانا یکونو سے کن تم سب تھے، لیکن پیچھے اگر آ جائے تو پھر ہم ترجمہ ہو، کن تم سب ہو، اگر تم سب ہو، کس میں ہو؟ فی ریبن نہیں، فی کے بعد ریبن نکرہ آ رہا ہے۔ ہاں کسی بھی شک میں ہو، تمہیں کسی بھی قسم کا شک ہے، تھوڑا سا بھی اگر شک ہے، ان کنتم فی ریبن، اب یہ متعلق کے خبر ہے اور خبر یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کسی بھی قسم کے شک میں ہو تو کیا کرو؟ کس شک میں ہو؟ دیکھیں مما، میں نے آپ کو پہلے بھی ریپیٹ کروایا کہ حرف جر کے ساتھ ما الف والا ہے تو کون سا ہوتا ہے؟ موصول ہوتا ہے۔ تم فی ریب مما، اس میں ہو، کیا ہو؟ کون سا؟ نزلنا، نزل ینزل، نازل کرنا، نزلنا فعل ماضی، نحنو متکلم، جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اگر تمہیں اس میں ذرا سا بھی شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کس پر؟ علی عبدنا، ہمارے بندے پر، یعنی اپنے بندے پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، آگے کیا ہے جی؟ صادقین۔ ہاں جی اب بات جڑ گئی آپ کے سامنے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب یہاں پہ اس کا جو گرامر کے حساب سے ہے وہ یہ ہے کہ ما ہے موصولہ۔ ما کیا ہے جی اس میں؟ چونکہ یہ ما کون سا ہے؟ موصولہ ہے، جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہ پورا جملہ اس کا کیا ہے؟ صلہ ہے۔ یہ پورا جملہ اس کا صلہ ہے، مما نزلنا علی عبدنا فاتو۔ اب فا کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں جی شکاری صاحب نے صحیح پہچانا، چونکہ ان ہے، شرط ہے، اب اس کا جواب آ رہا ہے فاتو۔
کیونکہ جواب شرط پہ فا آیا کرتا ہے. تو پھر اب کیا کرو, اتا یا اتی آنا, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا, اتا یا اتی آنا, تاتونا تم آتے ہو یا تم آؤ گے, تاتونا سے امر بنائے, تا ڈراپ نون ڈراپ, ٹھیک ہے. اب حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے فا جوڑنا ہے, پروناؤنس ہو رہا ہے, اس لیے یہاں پہ ایکسٹرا حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی کو قائم رکھ کے فا جوڑ دیا گیا. اور اگر نہ ہوتا تو پھر ایک حمزۃ الوصل آ جاتا اور دونوں الف ہو جاتے, ہوتا کیا, آتو تم آؤ, لیکن یہ کیا ہے, فاتو. اب یہ با کی وجہ سے ترجمہ کیا ہوگا بتائیں جی, تم سب لاؤ, برنگ, اب ہے آنا نہیں ہے, لے کر آنا ہے. فاتو کیا لے کر آؤ, بصورتن, صورت نکرہ, متعلق فعل, اس کا انتم فاعل ہے امر کا, متعلق فعل ہے. صورت نکرہ سے مراد ہے کوئی بھی صورت لے آؤ. فاتو بصورتن من مثلہ, من مثلہ, اس کی طرح, مثل کیا, مثال, اور یہ ہا کدھر جا رہا ہے, جو کی طرف, یہ جو کی طرف, جو اتارا ہے اس کی طرح. اب اس میں قید نہیں ہے, صورت لاؤ, آیت لاؤ, لفظ لاؤ, کچھ لاؤ, کچھ بھی لے آؤ. اور آگے کیا ہے, دعا یدعو, پکارنا, دعا یدعو, تدعونا, تا ڈراپ کریں, الف لائیں, ادعو, تم سب پکار لو, دعوت دے لو, بلا لو. دعا یدعو باب نون سے آتا ہے, ادعو انتم امر کا صیغہ ہے, تم سب بلا لو. کس کو بلاؤ, شہید کی جمع ہے شہداء, اس سے میننگ گواہ یا حاضر. شہداءکم, اپنے گواہوں کو یا اپنے حاضروں کو جو تمہارے پاس حاضر ہیں ان کو بھی بلا لو. یہ مفعول ہے کس کا, ادعو کا. من دون اللہ, دیکھیں اللہ نے پھر ایک شرط بھی لگا دی ساتھ, کس کیا, اللہ کے سوا, اللہ کو نہیں بیچ میں لانا, اللہ کے سوا جو باقی جن کو تم اپنے سمجھتے ہو نا ان کو بلاؤ, کیونکہ اللہ کو تو تم مانتے ہی نہیں ہو. بلاؤ ان کو جن کو تم مانتے ہو, بلاؤ ان کو جن کے ساتھ تم رہتے ہو, جن کی سمجھتے ہو. من دون اللہ, پھر ان آ گیا شرط, کنتم صادقین, کانا یکونو, کنتم کا مطلب تھے, چونکہ اگر آ گیا حال میں ترجمہ کریں گے, یہ آپ کا کانا فعل پلس اسم انتم, کنتم, اور یہ اس کی خبر صادقون سے حالت نصب میں, صادقین, اگر تم کیا ہو, سچے ہو. اگلا جو جواب ہے نا وہ کمال جواب ہے, تا قیامت تک ایسا ہی رہے گا. اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا, مزہ بھی آئے گا کہ جواب کیسے دیا اللہ نے. کیا جواب ہے جی, کیا جی, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, یہاں تک پہلے غور کریں. ہاں جی, ادھر بھی الف ہے, ایک جگہ نہیں ہے, یہ دونوں جگہ ہے, ٹھیک ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, فَعَلَ يَفْعَلُ, تَفْعَلُ کرنا, تَفْعَلُونَ تم کرتے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, لم تفعلوا کا ترجمہ کیا ہوگا, تم نے ہرگز نہیں کیا. کیا ہوگا, لم تفعلوا, تم نے ہرگز نہیں کیا. چونکہ لم کیا آتا ہے مضارع پہ اور ماضی کے نفی میں لے کے چلا جاتا ہے, مضبوط نفی. ان حرف شرط آ گیا, اگر تم نہیں کر سکے, کیا ہے جی, اب ہم کر سکے کیوں کر رہے ہیں, شرط آ گیا ہے. اگر تم نہیں کر سکے, پھر دیکھیں اللہ نے جواب بھی دے دیا, چونکہ اللہ تو جانتا ہے. حرف عطف اسی بات کے اوپر, ولن تفعلوا. اب لن کس لیے آتا ہے جی, مضارع کے اندر نفی, کون سی نفی, مستقبل کی نفی. ولن تفعلوا, اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے, اور یہ قیامت تک ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تم نہیں, اگر تم نہیں کر سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم کر سکتے بھی نہیں. وَلَن تَفْعَلُوا, پھر ان کو رزلٹ بھی بتا گیا, چونکہ تم کر نہیں سکتے تو پھر کرو کیا, تم نے اب کرنا کیا ہے, وہ کیا ہے جی, فَاتَّقُوا النَّارَ. فَاتَّقُوا النَّارَ, کیا کرو اب تم,
اتقا یتقی تتقون تا ڈراپ اتقو، تم سب کیا کرو؟ ڈرو. اب یہاں میننگ ڈرنے میں آ رہا ہے، بچو، کیونکہ بچو. اتقو کس سے بچو؟ انتم فاعل، یہ مفعول، آگ سے بچو. اب تم کیا کرو؟ آگ سے. فاتقوا النار التی، ڈبل لام ہے، التی وقودها الناس للکافرین. ہاں جی، اب آپ دیکھیں، اگر تم نہیں کر سکے اور تم کر بھی نہیں سکتے، نہیں کر سکو گے، فتقو تم ڈرو کس سے؟ آگ سے. التی موصول، موصول کے بعد لازمی صلہ ہوگا اور یہ پورا صلہ بن کے النار کی صفت بنے گا. وقودها، وقود پیٹرول پمپ، کیا مطلب ہے جی؟ پیٹرول پمپ نہیں، فیول، ایندھن. یعنی اچھا میں صحیح بتاؤں، آج میرے ذہن میں ایک دم آیا، اچھا یار وقود تو یہ ہوتا ہے، اس کا وقود کا مطلب کیا ہے؟ فیول، ایندھن. وقود، ہاں کدھر جا رہا ہے جی؟ نار کی طرف سے. وقودها، وہ آگ، وقودها جس کا ایندھن کیا ہے؟ الناس لوگ ہیں، اور والحجارۃ، حجر ان کی جمع ہے، حجارۃ پتھر ہیں. یہ اب پورا جملہ الحجارہ تک کیا ہے؟ صفت ہے کس کی؟ آگ کی. اب اس میں کیا ہے؟ یہ وقودها مبتدا ہے، الناس والحجارۃ اس کی خبر ہے، معرفہ ہے، چونکہ بات کنفرم ہے. اعدت للکافرین، عد یعد، عین دال، دال مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کاؤنٹ، لیکن جب یہ باب افعال میں جاتا ہے، اعد یعد، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. کیا ہے جی؟ تیار کرنا، پریپیئر کرنا، ریڈی کر دینا. اعدت، صحیح جی، اعدت. اب یہ ہے مجہول فعل ماضی، مجہول فعل ماضی واحد مؤنث، وہ تیار کی گئی ہے. کون؟ آگ. وہ آگ تیار ہے. اعدت، اسے تیار کیا گیا ہے. متعلق فعل اس کا فاعل نہیں ہوتا، فعل مجہول کا. وہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے. اعدت للکافرین. اس میں جو حجارت ہے، اس سے علماء نے یہ لیا ہے کہ یا تو یہ وہ پتھر ہیں جو آگ کو بھڑکانے کا سبب بنیں گے، گندک کے ہیں اور مزید شعلہ پیدا کرتے ہیں، مزید شائن، آگ کو مزید بھڑکائیں گے، یا پھر یہ وہ ہیں جن بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، یہ بھی لوگوں کے ساتھ وہیں ان کے سامنے جلیں گے اور وہ تماشا دیکھیں گے کہ ان کی ہم پوجا کرتے تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ پڑے. تو اللہ عالم بالصواب کی صحیح بات اس میں سے کیا ہے. علماء صاحب ذرا کہ جہاں حدیث نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنی آراء ہی دے سکتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ طاہرۃ وہم فیہا خالدون. ہاں جی، آیات ماشاءاللہ اب لمبی لمبی ہیں، میرے خیال ہے یہی شاید آخری ہوگی. نو پرابلم، ہمیں بھی جلدی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم سمجھیں آرام کے ساتھ. وبشر الذین آمنوا، بشر یبشر، بشارت دینا. بشر باب تفعیل ہے، بشر باب تفعیل میں امر کا صیغہ، بشر آپ بشارت دے دیجئے. کنہیں بشارت دے جی؟ ملانے کے لیے زیر لائی گئی ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. آمنوا فعل ماضی جمع، وعملوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کے صیغے ہے. الصالحات مفعول ہے عملوا کا، اور یہ پورا جملہ بن کے کیا؟ جملہ صلہ بن گیا الذین کا. وبشر الذین آمنوا ان لہم جنات. اب یہ کیا ہے؟ بشارت ہے، یہ بشارت ہے. جو بشر کیا خوشخبری دینی ہے، وہ یہ خوشخبری ہے. لہم جنات، انا چونکہ حرف جر آ جائے تو وہ مبتدا نہیں بنتے ہیں. پھر انا ہمیشہ جب جملے کے کنٹینیوشن میں آتا ہے تو پھر وہ انا کی بجائے انا لکھا ہوتا ہے. تو یہ انا نے افیکٹ کیا جنات کے اوپر. جنات اس کو حالت نصب میں لے گیا ہے. لہم ان کے لیے، ان لہم جنات ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ان کی جمع جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں. کیسے باغات ہیں؟ یہ اب صفت آ رہی ہے. تجری من تحتها الانہار، یہاں تک پوری صفت ہے. تجری بہتے ہیں، واحد مؤنث جمع مضارع کا صیغہ ہے. تجری جرا یجری بہنا، کیا بہتے ہیں؟ انہار اس کا فاعل ہے. نہریں بہتی ہیں. من تحتها، ہاں جا رہا ہے کدھر؟ جنت کی طرف، اور تحت کا مطلب نیچے.
تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے کیا ہیں؟ جنتیں، وہ نہریں بہتی ہیں. کلما، جب جب بھی، کیا جی؟ جب جب بھی، رزق یرزق کو رزق دینا، رزقو انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، جمع مذکر مجہول کا صیغہ ہے ماضی کا، انہیں رزق دیا جاتا ہے منہا، کہاں جی؟ اسی جنت سے، اسی جنت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. کون سا رزق؟ من ثمرۃ، پھلوں میں سے. یہ بھی متعلق فعل ہے رزقو کا. رزقن یعنی کھانے کے لیے انہیں دیا جاتا ہے، رزق کے طور پر دیا جاتا ہے. اس کا حال ہے قالو، وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا الذی، یہی ہے وہ، رزقنا. اب رزقنا فعل ماضی مجہول، ہمیں دیا گیا، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا ہے، من قبل. اللہ اکبر. وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، اب یہ حال بیان کیا جا رہا ہے ان کا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا الذی، اس رزق کے بارے میں جو دیا جا رہا ہے کہ یہی ہے وہ رزق، رزقنا ہمیں دیا گیا، مجہول متکلم کے لیے، رزقنا یعنی ہم وہ رزق دیے گئے ہیں، من قبل. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، یہ بات پوائنٹ کی ہے، پہلی بار آپ کے سامنے آ رہی ہے. من حرف جر ہے اور قبل پیش پہ آ رہا ہے، حالانکہ من کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی تھا اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے. یہ نشانی ہوتی ہے کہ اگر اسم جو ہے وہ حرف جر آنے کے باوجود جر نہیں گیا تو اس کا مطلب کیا ہے. اور یہ ہمیشہ ان پہ آیا کرتے ہیں جو آپ کے ظرف بنتے ہیں، جیسے بعدو، قبلو، باقیوں پہ نہیں آتے، ان کے ساتھ ہی صورت. یعنی یہ ہو سکتا تھا من قبل ہی، کہ اس سے پہلے. اب وہ ہاں وہاں پہ ڈراپ ہے، ہاں ہو سکتا تھا، اللہ عالم بالصواب. تو کیا یہ پیش کے مطلب مرکب اضافی میں مضاف الیہ ڈراپڈ ہے. ہاں جی. وَأُتُوا بِهِ، اتا یا اتی، آنا با کے ساتھ لانے کی میننگ میں ہو جاتا ہے. اتو جمع کا صیغہ ماضی مجہول، کہ اتو بِهِ متشابہن. متشابہن کیا؟ ملتا جلتا. یہ اس کا مفعول ہے، نصب کے طور پہ آ رہا ہے، اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے. اور ہاں کدھر جا رہا ہے جی؟ یہ وہی جو انہیں رزق دیا جاتا ہے. کہاں ہے رزق؟ یہ جو رزق انہیں دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ملتا جلتا ہے. وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، انہیں جو بار بار دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ ملتا جلتا ہوگا. یعنی جو انہیں پھل مل رہے ہوں گے وہ ایک جیسے لگتے ہوں گے لیکن ذائقوں میں مختلف ہوں گے. یا علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں پھل ہیں اسی جیسے پھل ہوں گے اور وہ کہیں گے رزقنا من قبل، کہ ہمیں اسی قسم کے پھل پہلے بھی دیے گئے تھے، لیکن ان پھلوں اور ان کی کوئی موازنہ نہیں ہے. وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے. اب یہ لہم متعلق، لہم فیہا، ہاں کدھر جا رہا ہے جی؟ جنت میں. لہم فیہا، ان کے لیے اس میں کیا ہوں گے؟ ازواجن، جوڑے، مطہرتن، کیا جی؟ پاک کیے گئے جوڑے، مطلب بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، ہم مبتدا، فیہا متعلق، خالدون خبر. اور وہ اس میں کیا کریں گے؟ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اس میں ہمیشگی کی زندگی وہ اختیار کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سفر کو آسان فرمانا. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں کہ وہ ہماری اس دوران جو ہے غلطیوں کو معاف فرما دے. اگر ہم پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو غلطی ہو جائے اس پر ہماری پکڑ نہ کر لے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور قبول کرنے والی ذات صرف اللہ عز و جل کی ہے. اسی سے ہم نے قبول کروانا ہے اور اسی نے قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.